نہیں، میرا خیال ہے اس طرح سوچ لینے سے کہ لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا، تھوڑا نامناسب ہے۔ تھوڑا اس پہ نا تحقیق کرنے کی ضرورت، تھوڑا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب آپ کی اگر خواہش سچی ہے، جب خواہش سچی ہے تو اس طرح کے حالات و واقعات بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن میں نہیں بنتے، سچویشنز کریٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ دیکھیے، فطرت کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے۔ قدرت آپ کو اسباب کے ساتھ چلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قدرت، یہ جملہ یاد رہے، قدرت آپ کو اسباب کے ساتھ چلاتی ہے، اور اسباب کا بندوبست کرنا آپ کا کام ہے۔ ہاں، فطرت اس میں ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اسباب آپ نے خود پیدا کرنے ہیں، اور اس پیدا کرنے میں جو فیسیلیٹیشن ہے، جو سہولت کاری ہے، وہ قدرت کرے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہوگا کیا کہ اگر آپ اسباب پیدا ہی نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی کوشش، تو پھر لا آف اٹریکشن بیچارہ کام نہیں کرے گا۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے، لا آف اٹریکشن کا پرابلم نہیں، یہ پرابلم آپ کا اپنا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، جو پہلے سوچنے کا عمل ہے نا، آپ کا جو سوچنے کا عمل ہے وہ اصل میں خواہش ہے، یعنی یور ٹرو ڈیزائر۔ ڈیزائر ایک فیلس ہے، ایک ٹرو ہے، ٹھیک ہے؟ فیلس ڈیزائر تو ہوتی ہے کسی کو دیکھا دیکھی، کچھ اچانک اچھا لگا، وقتی طور پہ تھوڑا سوچا، بعد میں خواہش ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جو ٹرو ڈیزائر ہے نا، وہ خواہش ختم نہیں ہوتی، وہ آپ کو موو کراتی رہتی ہے، وہ آپ کو چلاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی وہ آپ کا اسٹرانگ موٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ خواہش جو ہے نا، وہ پھر اس خواہش کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، آپ آہستہ آہستہ کچھ سوچتے ہیں، آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ اسباب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا کا جو قانون ہے نا، وہ اسباب کی بنیاد پہ ہی ہے۔ سبب انسان نے خود پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اس میں سہولت کاری جو ہے نا وہ قدرت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہی اتنی سی بات سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ چاہیں گے ہی نہیں، خواہش ہی نہیں کریں گے، جب خواہش ہی نہیں کریں گے تو اسباب پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ جب اسباب پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر قدرت آپ کی کیا مدد کرے گی؟ نہیں، پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو قسمت کرے، جو آپ کے نصیب میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، ایسی بات نہیں۔ کنسسٹنسی اس میں بڑی میٹر کرتی ہے، مستقل مزاجی، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی، اور مستقل مزاجی اسی میں ہوگی نا جس کی سچی خواہش ہوگی۔ فیلس ڈیزائر والے کے لیے کے پاس نہ تو مستقل مزاجی ہوگی، نہ وہ اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی بیسیکلی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا، کام ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ آپ کی خواہش اور سوچنے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ مستقل مزاجی ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹرو ڈیزائر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایلس ادروائز لا آف اٹریکشن کام نہیں کرے گا۔ جو لوگ آپ گلا کر رہے ہیں نا کہ لا آف اٹریکشن شاید کام نہیں کرتا یا پارشلی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ساری آپ کی ٹرو ڈیزائر کی کہانی ہے۔ یہ اس پہ تھوڑا بے شک آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کو نا نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھا ہے کہ لا آف اٹریکشن واقعی کام کرتا ہے، بٹ بیسڈ آن کہ آپ کی ڈیزائر ٹرو ہے، آپ کی خواہش سچی ہے، آپ کی لگن سچی ہے، آپ کی تڑپ سچی ہے، اور آپ میں کتنی مستقل مزاجی ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز نہیں کام کرے گا۔ ادروائز جو ہے یا پھر پارشلی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب تھوڑی سی آپ کو اچیومنٹ ہوئی، زیادہ نہیں۔ لیکن اب جو تھوڑی سی اچیومنٹ ہے نا، وہ باقی فل اچیو کرنے کے لیے نا آپ کو اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں رپیٹ کر رہا ہوں، اس دنیا میں آپ جو کریں گے اس کا پھل ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جو بھی اسباب پیدا کریں گے اس کے نتیجے آپ کو ملیں گے، اور اسباب خواہشات کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر خواہش سچی ہے نا، وہ آٹو پہ محنت کرے گا، یہ بات بھی لکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے اندر فیلس ڈیزائر ہوتی ہے، ٹرو نہیں ہوتی،
वो 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, और चौथे दिन ये कह रहे होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा सा गौर तलब बात है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो कुछ अचीव किया है, मेहनत करके कुछ हासिल किया है, उनको शायद पता भी ना हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये मैंने देखा है, ये अक्सर लोगों में देखा है। उनको जब मैंने बताया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक, वो हैरान हुए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, और मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी ख्वाहिश सच्ची है, उसकी तड़प और तलब सच्ची है, और वो अचीव कर लेता है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है अच्छा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, तो कहता है ये तो मैं इस पे नहीं, तो सच्ची बात है, ये तो होता है, ये काबिल अमल है, ये वकूअ पजीर होता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। यानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन एक्चुअली वो लाइल्मी भी होती है, फिर भी वो मेहनत तो अपनी कर रहे होते हैं, ख्वाहिश तो उनकी होती है, सही है, और वो कुछ अचीव कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसका इल्म भी होता है, लेकिन चूंकि डिजायर सच्ची नहीं होती, चूंकि वो मेहनत नहीं करते, चूंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि वो तलब के पीछे चलना नहीं चाहते, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचीवेबल नहीं होता उनके लिए। ये बड़ी जरूरी बात है।